الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم صدقن یا معین الدین چشتی۔ آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ آج 1443 عید الفطر عید سعید کے اس مبارک موقع پر ہم سب حضور سرکار کلاں عیدگاہ پر نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ مجھ سے پیشتر خلیفہ حضور شیخ اعظم حضرت علامہ مفتی افتخار جامعی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو عید کے حوالے سے فرمائی، اور بڑی جامع گفتگو تھی جامعی صاحب کی بلا کی۔ اب اس کے بعد کسی خطاب کی حاجت اور ضرورت تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وقت کچھ بچا ہوا ہے اس لیے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ دھوپ کی تمازت کو دیکھتے ہوئے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم وقت پہ جماعت کو کھڑی کر دیں۔ کچھ گفتگو سے قبل مجھے اس بات پر بے پناہ شکر ادا کرنے کو جی چاہ رہا ہے کہ آج سے کم و بیش 50 سال پہلے جس شخصیت نے گرنا اور موسم ندی کو اپنے اجداد کی سنت و وراثت کو ادا کرتے ہوئے ایک حدود عطا کی تھی، اور ان دو دریاؤں کی طغیانی کو اپنے جد کریم سرکار غوث اعظم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پانی کے اندر بانس کو گاڑ کر کے، جیسے سرکار غوث پاک نے دجلہ میں اپنا عصا گاڑا تھا اور اس کے بعد پھر کبھی دجلہ اس حد سے باہر نہ نکل سکا بلکہ وہ سمٹتا گیا، اور آج سے نصف صدی پہلے کم و بیش جس شخصیت نے گرنا اور موسم کو حدود عطا کی تھی، آج اسی کے نام کی عیدگاہ پر ہم لوگ دگانہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج سے کم و بیش نصف صدی پہلے کے مسلمان مالیگاؤں کے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں سیلاب سے نجات عطا کی، لیکن حضور سرکار کلاں کی نگاہیں ہو سکتا ہے نہیں بلکہ یقیناً آج کے منظر کو دیکھ رہی ہوگی کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ انہی کے نام سے عیدگاہ ان دریاؤں کے بیچ میں ہوگی جن کو وہ حد اور حدود عطا کریں۔ اور ہمارے عقیدے میں اللہ والوں کے لیے یہ کوئی چیز بعید بھی نہیں ہے بلکہ یہ حقائق ہیں، اور اللہ نے ہمارے بزرگوں کو اس سے بڑھ کر کے مقام اور شرف عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ جس گھرانے کے وہ فرد تھے وہ گھرانہ غوث اعظم کا ہے، اور اس گھرانے کے لیے میرے امام کہتے ہیں جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفل کہتے ہیں بچے کو، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، اور تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، اور ہزاروں تابعی سے تو فضوتر یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اور اللہ اکبر کہتے ہیں، بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے غافل ہے یا غوث۔ تو الحمدللہ آج اسی بزرگ ہستی مخدوم المشائخ حضور سیدی سندی سرکار کلاں مختار اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اسم مبارکہ سے منسوب عیدگاہ پر ہم لوگ نماز کے لیے حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں بے پناہ قلب کی گہرائیوں سے
ہمارے برادر عزیز جن کی ہماری محبت بھائیوں کی طرح ہے، جناب حاجی ذاکر صاحب کو، ذاکر اشرفی صاحب کو اور ان کے خانوادے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی زمین کو تنے تنہا خرید کر کے وقف کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا صلہ ان کو، ان کے والدین کو، ان کے مرحوم و مغفور بھائی حاجی صابر اشرفی صاحب کو اور جمیع ان کے آباء و اجداد کو اور ان کی نسلوں کو اللہ جو جا چکے ان کو مغفرت کی شکل میں اور جو آنے والے اللہ انہیں خوشیوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ آج عید کا دن ہے اور یہ بڑا خوبصورت دن ہے، بڑا حسین دن ہے، اس لیے کہ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پلٹ پلٹ کر آتی ہے، پلٹنے کو، یہ پلٹ پلٹ کر آنے والی خوشیوں کو عید کہتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو عید ہے، عید گاہ پر میدان محشر کا سما ہوتا ہے، جیسے سما میدان محشر میں ہوتا ہے ہوگا، وہ سما عید کے دن عید گاہ پر ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جیسے عید گاہ میں لوگ الگ الگ لباس پہن کر آتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، تو گویا کہ عید گاہ یہ منظر پیش کرتی ہے کہ جیسے آج تم اپنی دولت کے حیثیت کے اعتبار سے الگ الگ شکل میں آئے ہو، الگ الگ لباس میں آئے ہو، ویسے ہی قیامت کے دن جسے میدان محشر کہتے ہیں، اس دن تم اپنے اعمال کے اعتبار سے الگ الگ حیثیت میں اٹھو گے۔ یعنی آج جس کے پاس جتنی دولت ہے اس کے پاس اتنا قیمتی لباس موجود ہے، اس کے پاس اتنا خوش لباس موجود ہے، لیکن وہاں جس کے پاس جتنے اچھے اعمال ہوں گے وہاں اس کو خوشیوں کا معاملہ اتنا زیادہ عطا کیا جائے گا، اسے شان اتنی زیادہ عطا کی جائے گی، اسے عظمت اتنی زیادہ عطا کی جائے گی، اسے اس بزرگی اتنی زیادہ عطا کی جائے گی۔ جب امام آتا ہے، امام کے آنے سے پہلے آپ کو انتظار ہوتا ہے، تو میدان محشر کا یہ بھی منظر ہے۔ قیامت کے دن جیسے عیدگاہ پر سب امام کا انتظار کرتے ہیں، ویسے قیامت کے دن اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے گا۔ اور پھر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ امام جب خطبہ دیتا ہے تو سب لوگ خاموش چپ چاپ ہو کر کے سنتے ہیں۔ خطبے کے آداب میں ہمارے بزرگوں نے لکھا دائیں بائیں دیکھنا بھی حرام ہے، سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ درود شریف جو ہے وہ بھی دل میں پڑھنے کے لیے فرمایا گیا۔ اگر اس میں مبارک مصطفیٰ جان رحمت کا آ جائے تو دل میں درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ یعنی سب کو خطیب کی طرف متوجہ ہونا ہے، نہ آپ چل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، کچھ نہیں، سب لوگ بالکل اٹینشن ہو کر کے امام کی طرف متوجہ ہوتے اور خطبہ سنتے ہیں بلا تمثیل۔ میدان محشر میں اللہ جب فیصلہ سنائے گا، کسی کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، کسی کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، کوئی منہ کے بل گھسیٹا جانے والا ہوگا، کوئی جہنم کا ایندھن بننے والا ہوگا، کسی کو اللہ اکبر تارکول کا لباس پہنایا جانے والا ہوگا۔ جس طریقے سے خطیب کو سب چپ چاپ سنتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک جب فیصلے فرمائے گا اس وقت لوگوں کی خاموشی کا عالم یہی ہوگا۔ میں اور آپ کیا، ہم جیسے گنہگار اور پاپی کیا، قرآن معصوم لوگوں کے لیے کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ اس دن تو جبریل امین بھی سارے فرشتوں کے ساتھ، سب فرشتوں کی صفیں ہوگی اور صف بصف سب فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپیں گے، کسی میں کلام کرنے کی جرات نہیں ہوگی۔ اس دن جبریل بھی جرات نہیں کریں گے کلام کرنے کی، الا من اذن، سوائے اس کو جس کو میرا اللہ اجازت دے گا۔ سب چپ ہوں گے۔ اس وقت اگر کسی کو بولنے کی اجازت ہوگی تو وہ آمنہ کا لال ہوگا۔ الا من اذن، یہ الا من اذن بتا رہا ہے کہ کوئی تو بولے گا اور کسی کی تو سنی جائے گی، اور جب وہ بولیں گے تو حکم ہوگا محبوب آج تمہارے ہی لیے تو ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آج تو آپ ہی کی سنی جائے گی۔ تو میدان محشر کا سما یہ عیدگاہ پیش کرتا ہے۔ اس کا مطلب عید کی نماز میں آنے والوں، عید پڑھ کر پکچر میں جانے کا پلان نہیں کرنا۔ میدان محشر کا سما جس کو یاد رہے، کیا وہ عید کی نماز کے بعد فلم میں جانے کا پلان کرے گا؟ عید کی نماز میں جسے میدان محشر کا منظر یاد آئے،
کیا وہ عید کی نماز کے بعد زنا کے اڈوں پہ جانے کا پلان کرے گا؟ کیا وہ شراب کے اڈوں پہ جانے کا پلان کرے گا؟ کیا وہ عورتوں پہ بد نظری کرنے کا پلان کرے گا؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ عید کی خوشیوں کی موج مستیوں میں کیا بیویوں کو طلاق دے گا؟ یہاں پر شہر کے بعض سارے لوگ موجود ہیں، یہ ہمارے شہر کا بڑا مسئلہ ہے۔ عید کی چھٹیوں میں جتنی طلاقیں واقع ہوتی ہے اتنی طلاقیں سال بھر میں کبھی واقع نہیں۔ مفتی صاحب جلوہ گر ہیں، یہ بھی دارالفتاح میں لوگوں کو کی رہنمائی کرتے ہیں، اور بھی ہمارے شہر کے عمائدین موجود ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے۔ سوچے تو صحیح، کہاں خدا بخشش کا پروانہ عطا کر رہا ہے اور کہاں عید کی چھٹیوں میں طلاق کی شرح واقع ہو رہی۔ حیرت یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت ایک مرثیہ گا رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں مسلمان کتنے ہیں؟ کسی نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں۔ آج وہ عید سعید جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا اور فرمایا غریبوں کو مانگنے سے پہلے غریبوں کی جھولیاں بھر دو، یہ عید ہے، غریبوں کو مانگنے سے پہلے غریبوں کی جھولیاں بھر دو۔ آج میری قوم جتنے بینروں پر اور ہولڈنگز پہ خرچہ کر رہی ہے، اگر وہ پیسے بچ جائیں تو درجنوں نہیں بلکہ ہزاروں غریبوں کی جھولیاں بھر سکتی ہے۔ لیکن اس قوم کو تو نام ہی چاہیے، ہم تو نام کے لیے اتنا مر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حالانکہ مرنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز چھینی جائے گی وہ اپنا نام ہی ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر امین القادری مر جائے تو آج جو امین القادری کو مائک پہ بلاتے ہیں کہہ کہ امین القادری آ رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ نام چھینتا ہے۔ جس ہولڈنگز پر نام کے لیے تصویروں کے لیے غریبوں کو فراموش کر رہے ہو، اگر جلسے وغیرہ ہو ضرورت کے مطابق تو الگ بات ہے، لیکن آج پورا محلہ رنگین ہو گیا تصویروں سے۔ حیرت کی بات، نام چاہیے، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کچھ بھی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ امین القادری مرے تو لوگ کیا کہیں گے؟ امین القادری کو اٹھاؤ، اس کا جنازہ لے جاؤ، امین القادری کو دفن کرو، یہ کہیں گے نا؟ کیا کہیں گے؟ میت کو اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو دفن کرو۔ سوچو تو صحیح، جس نام کے لیے اتنا مر رہے ہو، مرنے کے بعد سب سے پہلے نام چھینا جائے۔ اور اگر آپ نے اللہ کے لیے غریبوں کی مدد کی، امداد کی، تو اللہ آپ کو وہ نام عطا کرے گا کہ مرنے کے بعد بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے گا، لوگوں کی محفلوں میں سلامت رہو گے، لوگوں کے قلوب و اذہان میں سلامت رہو گے۔ لیکن حیرت ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ مختصر کرنا ہے کیونکہ وقت پر گفتگو مکمل کر کے ہمیں بات ختم کرنا ہے، نماز کا طریقہ بھی آپ نے سننا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان پٹ رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی خبر آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا تھا۔ اس کو غور سے سننا، میری اختتامی بات ہے۔ آج کے حالات، اچھا یہ بات یہ ہمارے نبی کی خصوصیت ہے، سیکھا کسی انسان سے نہیں اور سیکھا سب کو رہے، اس لیے کہ ان کا استاد ان کا خدائے وحدہ لا شریک۔ یہ خصوصیات مصطفیٰ جان رحمت سے ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، سب سکھایا۔ 1450 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام نے آج کے حالات کا پورا نقشہ پیش کیا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس طریقے سے بھوکوں کو دسترخوان پر بلایا جاتا ہے اور بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کی ساری باطل قوتیں لوگوں کو تمہاری طرف بلائے گی۔ جیسے لوگوں کو لقموں کو چبانے کے لیے دسترخوان پہ بلاتے ہیں، فلاں تو بھی آ، فلاں تو بھی آ، بلاتے ہیں نا، تو بھی آ تو بھی آ، ایسے تو بھی آ تو بھی آ پوری کائنات کے مخالفین اسلام،
مسلمانوں کی طرف بلائیں گے، مسلمانوں کو چبانے کے لیے، مٹانے کے لیے، تباہ اور برباد کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوں گے، تم تعداد میں کم نہیں ہوں گے، بلکہ تمہاری بہت بڑی تعداد ہوگی، لیکن بڑی تعداد کے باوجود بھی تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے سیلاب میں یا سمندر میں جھاگ کی اور کچرے کی حیثیت رہتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچرا، سب سیلاب آتا ہے یا سمندر میں جب کچرا ڈالا جائے تو کیسے کچرے کو سمندر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اور ادھر ادھر لے کر کے جاتا ہے۔ میرے نبی غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے سمندر میں یا سیلاب کے پانی میں جھاگ کی ہوتی ہے، اور لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اللہ میرے نبی کے اصحاب پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ایک ایک بات پوچھ کر کے سارا معاملہ کلیئر کیا۔ پوچھا، حضور اس وقت ایسی کیا چیز ہو جائے گی مسلمانوں میں کہ مسلمانوں کا رعب، دبدبہ ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ خصوصیت دی ہے کہ میرا رعب دشمن اسلام پر 1 مہینے کی مسافت تک ہے، یعنی حضور جہاں رہیں گے اس سے 1 مہینے کی دوری تک لوگوں کے دل پر خوف طاری رہے گا، اور حضور کے صدقے میں حضور کی امت کو اللہ نے یہ شان عطا کی کہ اگر کوئی رسول اللہ کا وفادار سچا امتی بن جائے تو اس کا رعب مخالفین اسلام پر طاری رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں مولائے کائنات کا رعب کہ آج بھی لوگوں کے دلوں پہ طاری نہیں؟ کہنے والوں نے کہا ہے کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا رعب نہیں لوگوں کے دلوں پر، طارق بن زیاد کا رعب نہیں لوگوں کے دلوں پر، عمر ابن خطاب کا رعب نہیں لوگوں کے دلوں پر۔ ایک زمانہ وہ گزرا کہ اسلام دشمن خواتین اپنے بچے جب سوتے نہیں تھے تو کہتی تھی، بیٹا سو جاؤ، یا تو عمر آ جائے گا یا تو صلاح الدین آ جائے گا۔ یہ رعب تھا۔ اور آج جس قوم کا رعب اسلام کے مخالفین کے دلوں پر تھا، وہ قوم آج چپکلی چوہے سے اور رات کے اندھیرے میں اپنے سائے سے ڈر رہی ہے۔ وجہ، جس قوم کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے پھر اس قوم کی حالت یہی ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ صحابہ نے پوچھا، حضور اس امت کی حیثیت ایسی کیوں ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، میری امت میں 2 چیزیں پیدا ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں میری امت میں 2 چیزیں پیدا ہوگی۔ نمبر 1، بلکہ پہلے فرمایا کہ میری امت وہن کا شکار ہو جائے گی۔ صحابہ کو فرمایا میری امت وہن کا شکار ہو جائے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ تو فرمایا 2 چیزوں کا نام وہن ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ جب میری امت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کرے گی، اس وقت میری امت کا یہ حال ہوگا کہ لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسا بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آج دیکھ لیں، کیا ہمارے اندر دنیا کی محبت پیدا نہیں ہو گئی؟ ہم دنیا کی محبت میں ڈوب نہیں گئے؟ یہی مالیگاؤں تھا آج سے 5 سال پہلے کا، 5 سال کی بات کر رہا ہوں، جس وقت تو مسلمان رمضان شریف میں دن کو ہوٹل نہیں چلاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے داروں کو میں نے کیوں چائے پلانا ہے، تو روزے داروں نے تو چائے نہیں پینا ہے، تو کہا کہ پھر ان بدبختوں کو کیوں چائے پلانا ہے جنہوں نے اللہ کا خوف دل سے نکال کر روزے ہی ترک کر دیے، میں نے ان کو کیوں چائے پلانا؟ وہ میری ہوٹل پر کیوں آئے منحوس قدم لے کر بغیر روزے کی حالت میں کہ میں انہیں چائے پلاؤں؟ یہ دنیا کی محبت ہے۔ جو کھانے کی ہوٹلیں بھی تم نے شروع کر دی اور چائے کی ہوٹلیں بھی شروع کر دی، یاد رکھنا 1 مہینے میں کتنے کروڑ پتی بن گئے تم، اب 11 مہینے اس کا بھگتان دیکھنا کیا ہوگا۔ بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی خفیہ تدبیر سے آگاہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ ہاں، یہ صورتحال ہے، دنیا کی محبت ہے یہ۔ پھر اس کے بعد دنیا کی محبت نکالو اور موت سے نفرت مت کرو، حالات بدلیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جو قوم
اپنے حالات جب تک نہیں بدلتی اللہ بھی اس کے حالات نہیں بدلتا. اور اس کا حل کیا ہے؟ سب رونا رو رہے ہیں کہ مولانا مصیبت میں امت مصیبت میں. قرآن نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ حالات بدلیں گے کیسے. قرآن کہتا ہے ان تصبروا وتتقوا. صبر کہتے ہیں گناہ سے بچنے کو. صبر کی ایک ڈیفینیشن، ایک تعریف یہ بھی ہے گناہ سے بچنا. ان تصبروا، گناہ سے بچو، وتتقوا، اور تنہائی کی زندگی کو بدل دو، یعنی تنہائی میں گناہ چھوڑ دو، متقی بن جاؤ، اللہ تمہارے حالات کو تبدیل فرما دے گا. ان تصبروا وتتقوا. سب کے سامنے کھڑے ہو کر کے پانی نہ پینے والوں، اپنی تنہائیوں تو دیکھو کہ ہماری تنہائیاں کیسے گزرتی ہے. جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہو تو ولیوں کی طرح بات کرتے ہو، اور جب تنہائیوں میں ہوتے ہو تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہو. آنکھیں کیا دیکھتی ہے، انٹرنیٹ کس طرح یوز ہوتا ہے، انٹرنیٹ پر کیا دیکھتے ہو، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کیا دیکھتے ہو، دوسروں کو دوش دیتے ہو، یہ وہ کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے. یاد رکھو میرے اللہ کی مرضی کے بغیر جب پتہ نہیں ہل سکتا تو میرے اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی گردن پہ تلوار کیسے آتی ہے؟ میرے اللہ کی مرضی کے بغیر لوگ ذلیل کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر کے فرمایا تھا کہ جب لوگ چھپ کر گناہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی نفرتیں لوگوں کے دل میں پیدا کر دیتے. یہ نفرتیں یوں ہی نہیں آتی، بس اینڈ پر حل آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. لوگ نفرت کی بات کر رہے ہیں ہندوستان میں، نفرت کی. ہم نے کیا کرنا؟ ہم نے کوئی بھڑکاؤ باتیں نہیں کرنا، اس لیے کہ نفرت دو وجہ سے ہوتی ہے، اس کو سن لیں. نمبر ایک، نفرت کوئی سیاست کی وجہ سے کرتا ہے، اور نفرت کوئی اس وجہ سے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر وہ صحیح کو غلط سمجھتا ہے. اس کی آسان مثال یہ سمجھیں، حضور سے نفرت، مسلمانوں سے نفرت ابو جہل بھی کرتا تھا، اور مسلمانوں سے نفرت حضرت عمر بھی کرتے تھے. دونوں کو نفرت تھی، لیکن ابو جہل کی نفرت سیاسی نفرت تھی، اور عمر ابن خطاب کی نفرت اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر صحیح کو غلط سمجھنے کی بنیاد پر تھی. توجہ کرنا. اب ابو جہل کی نفرت سیاسی کیوں تھی؟ اس لیے کہ ابو جہل سے اس کے بیٹے اکرمہ نے پوچھا، ابا یہ آپ چھپ چھپ کر جو محمد سے قرآن سنتے سچائی کیا بتائیں، آخر آپ کو کیا قرآن سننے کی ضرورت ہے؟ ابو جہل نے کہا، بیٹے محمد جو قرآن پڑھتے ہیں نا وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، وہ کسی غیبی طاقت کا ہے. تو کہا قبول کیوں نہیں کر لیتے بابا؟ تو کہا بیٹا سارے عہدے تو ان کے خاندان میں، ہمارے پاس تو چند ہی عہدے بچے ہیں، اگر کلمہ پڑھ لیں گے تو اقتدار چلا جائے گا. تو یہ نفرت کون سی تھی؟ سیاسی. اس لیے چاند کے ٹکڑے دیکھ کر بھی مسلمان نہیں ہوا، کنکریوں کا کلمہ پڑھتے دیکھ کر بھی مسلمان، کیونکہ سیاسی نفرت تھی، اقتدار کا خطرہ تھا. لیکن عمر ابن خطاب کی جو نفرت تھی، اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر صحیح کو غلط سمجھ رہے تھے. تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ اخلاق ابو جہل کے سامنے بھی پیش کیا، اور اخلاق عمر ابن خطاب کے سامنے بھی پیش کیا. عمر کے پاس تلوار تھی، اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی، کہا کہ ہم تو تلوار کا جواب تلوار سے دیں گے. میرے آقا نے وہاں چچا نہیں، ہم لوگ تلوار کا جواب تلوار سے دینے والے نہیں ہیں، ہم تلوار کا جواب دعاؤں سے دینے والے ہے نا. حضور اٹھ کر کے آئے، اٹھ کر آئے عمر ابن خطاب کا استقبال کرنے کے لیے. اور وہ کیا من موہنی صورت تھی، وہ کیا جلوے تھے. جب حضور نے اپنے اخلاق سے بتایا تو عمر ابن خطاب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اگر آج نفرت کی بولی جا رہی ہے تو دو وجہ سے، ایک تو سیاسی اقتدار کی وجہ سے، یا پھر لوگ ہمیں غلط سمجھ رہے ہیں. وہ ان کو غلط فہمی پڑھائی گئی ہے کہ وہ تو تلوار سے پھیلا ہوا مذہب ہے. آپ کو گالی نہیں دینا، آپ نے یہ بتانا ہے وہ مذہب تلوار سے کیسے پھیل سکتا ہے جس کے لیے دشمن کے آنے پر بھی میرے نبی نے چادر بچھائی. لیکن آپ یہ بات کب بتاؤ گے؟ آپ کو تو لیلا مجنو کی داستان سے فرصت نہیں ہے. آپ نے اپنے نبی کی سیرت پڑھی کتنی؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ رسول اللہ کی 11 ازواج تھی تو ان کے نام کیا ہے، حضور کی 4 شہزادیاں تھیں تو ان کے نام کیا ہے، حضور کے 2 شہزادے تھے تو ان کے نام کیا ہے. ہم کب نبی کی سیرت پیش کریں گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ
سب کی سیرتوں کو پیش کرنے والوں، اپنے نبی کے عشق کا دعویٰ کر کے ہم نے نبی کی سیرت پہ ظلم کیا ہے. ہم نے سب کی زندگی کو پیش کیا، باپ کی، دادا کی، پردادا کی، لیکن کیا ہم نے رسول اللہ کی سیرت بھی پیش کی؟ خدا کی عزت کی قسم، جس دن صحیح نہج پر ہم نبی کی سیرت کو پیش کریں گے، اگر دنیا مسلمان نہ ہوئی، کم سے کم یہ نفرتوں کی بولیاں تو ختم ہو جائے گی دنیا سے. جس دن لوگ رسول اللہ کو، ہمارے نبی کی شان آپ کو بتاؤں، ایک دن ایک نوجوان اپنی ماں کے پھٹے کپڑے دیکھتا ہے. یہ حضور کی سیرت ہے. سیرت کے جلسوں میں بھی اب سیرت بیان نہیں ہوتی، بڑی معذرت کے ساتھ. اور سیرت کے تو جلسے ہی نہیں ہوتے اب تو، اللہ ماشاءاللہ. اور جو لوگ سیرت کے جلسے کرتے ہیں ان کے یہاں بڑی دل کے اندر کوتاہی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیوں. سیرت الانسان بیان ہوتی ہے، سیرت النبی تو ہاتھ ہی لگاتے لوگ. بہرحال کیا کہنا، عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، کوئی رونے دھونے کی بات نہیں. لیکن ایک جوان اپنی ماں کے پھٹے کپڑے دیکھ کے ماں سے کہتا، امی تیرے بدن کے کپڑے اتنے پھٹ گئے نا، مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ تیرا جوان بیٹا تیرا بدن دیکھے. ماں میرا چچا، ماں میں محمد کے پاس جاتا ہوں. بھائی وہ مسلمان نہیں تھا تو وہ تو ایسے ہی بولے گا نا، ہم تو القاب سے بولتے ہیں، ہے نا، ہم تو مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. بارہ اس کی زبانی نقل کر رہا ہوں. میں محمد کے پاس جاتا ہوں، روحی فدا، بول دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کا نام ہے تو درود پڑھ لیا. ماں نے بہت کٹر تھی وہ اپنے مذہب میں، نہیں محمد کے پاس جائے گا نا وہ تیرا دین چھین لے گا، کپڑے لے کر کے ہمیں دین نہیں بیچنا. کٹر تھی اپنے مذہب کے اندر، اپنے آپ کو صحیح سمجھتی تھی، صحیح کو غلط سمجھ رہی تھی. کپڑے دے کر دین چھینے گا محمد، تو نے نہیں جانا. تو ماں پھر میں اپنے چچا کے پاس جاؤں، میرا چچا بڑا مالدار ہے. ہاں جا تیرے چچا کے پاس. چچا کے پاس گیا، چچا میری ماں کے کپڑے اتنے پھٹ گئے پہننے کے قابل نہیں ہے، چچا آپ میری ماں کو کپڑے دے سکتے ہیں؟ چچا بھی مسلمان نہیں تھا، ان کے اپنے کردار، ان کی اپنی زندگی ہوتی. اس نے کہا بہت بھیک مانگتے ہو، جاؤ یہاں سے، کب تک میں تمہیں دیتا رہوں، کب تک میں تمہارا پورا کرتا رہوں، جاؤ یہاں سے. جب چچا سے دل برداشتہ ہوا وہ جوان، ماں سے کہا دیکھا چچا نے ہکال دیا، اب جاؤں محمد کے پاس مانگو کپڑے، کیونکہ تجھے ننگا تو نہیں دیکھ سکتا نا ماں، بیٹا ہوں نا. ماں نے کہا وہ کپڑے دے گا تو ایمان چھین لے گا، تیرا مذہب چھین لے گا. تو وہ نوجوان تھا جذباتی، اس نے کہا ماں میں محمد کے پاس جاؤں گا نا، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک کنڈیشن رکھ دوں گا، ایک شرط رکھ دوں گا. کہا کیا؟ کہا میں کہہ دوں گا کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے، پھر میں اپنی بات رکھوں گا. اب دیکھو اپنے نبی کی سیرت. حضور کے پاس اس دن ایک ہی چادر تھی، یمنی چادر، یمن سے ہوئی چادر تھی. حضور اسی کو اوڑھ کر کے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کا جمگٹا تھا. اپنے انداز میں کہوں، ستاروں نے ارد گرد سے میرے نبی کو گھیر رکھا تھا، اور آفتاب نبوت اور مہتاب رسالت پورے آب و تاب کے ساتھ چمک کر کے چاند و سورج کو نور کی خیرات عطا کر رہا تھا. سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، کہ کیا وہ منظر ہوگا، کتنا حسین وہ منظر ہوگا جب آمینہ کا لال پورے آب و تاب کے ساتھ جلوگر ہوگا اور صحابہ ستاروں کی طرح جھرمٹ مار رہے ہوں گے. وہ جوان آتا ہے اور کہتا ہے اے محمد، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بات، اپنی حاجت لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے. حضور نے فرمایا کہو. میں مسلمان نہیں ہوں گا، آپ پہ ایمان نہیں لاؤں گا، اپنا پرانا مذہب نہیں چھوڑوں گا، لیکن ایک حاجت لے کر آیا ہوں، ایک چیز مانگنے آیا ہوں. حضور نے مسکرا کر کہا، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا نے مسکرا کے کہا کہو کیا بات ہے، مسلمان نہیں ہونا ہے؟ نہ ہونا. کہو تو صحیح بات کیا ہے، کہو تو صحیح بات کیا. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. کہو نا کیا بات ہے، مسلمان نہیں ہونا ہے؟ کوئی بات نہیں، کہو تو بات کیا ہے. اس نے کہا میری ماں کے کپڑے اتنے پھٹ گئے کہ پہننے کے قابل نہیں ہے، میری ماں کو کپڑے کی ضرورت ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے پاس اس وقت کپڑے تو نہیں ہے، یہی ایک چادر ہے جس کو میں اوڑھ کر کے بیٹھا ہوں، یہ تیری ماں کو لے جا کر کے پیش کر دیں. یہ سیرت مصطفیٰ ہے، جس کا نبی اس شان کا مالک ہو کہ کوئی مانگنے والا یہ کہہ کر آتا ہو کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے، دینا ہو تو دو، وہ اپنی اتار کر چادر دے دیتے. جب بیٹا چادر لے گیا تو آنکھوں میں آنسو تھے، اس کی آنکھ میں آنسو تھے. ماں نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا ماں
چچا نے چچا ہو کر تیرا دیور ہو کر کے ہکالا، اور میں نے محمد سے کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ ان کے پاس کپڑے نہیں تھے دینے کے لیے، اپنی چادر اتار کر کے دے دیا، لو ماں اس کو پہن لو۔ ماں نے کہا اب چادر بعد میں اوڑھوں گی، پہلے محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سیرت ہے اپنے نبی کی، ہمیں نفرتوں کا جواب محبتوں سے دینا ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔